اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، و بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ادرکنی علیہم السلام، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ علیہم السلام، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ ایک مرتبہ پھر سے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، اپنی مجالسوں کو، اپنی محافلوں کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر سے زینت دیا کرو، خوبصورتی بخشا کرو۔ ہم جو بھی مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ کسی کا ذاتی عمل نہیں ہے، یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار نے حکم دیا ہے کہ اپنی مجالسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی کاروائیوں میں مولا کائنات کے نام سے خوبصورتی بخشا کرو۔ اسی لیے ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی محفلوں میں کثرت کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، مولا کائنات کی آل کا، رسول اللہ کی آل کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عمل بعین ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو میرے دوستوں، آج کی اس محفل میں چند اہم نکات پر روشنی ڈالی جائے گی، لہٰذا ایک مرتبہ پھر سے رسول کریم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آقا علیہ السلام نے اپنے وصال سے 3 ماہ قبل، 3 ماہ پہلے اس ساری امت کو 2 پیغامات، اہم پیغامات امت کے طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سرکار کے وصال مبارک یعنی پردہ ہونے سے 3 ماہ قبل، اس میں پہلا پیغام تھا، یعنی اس وقت غدیر خم کے میدان پر جو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا
جمع غفیر یعنی مجمع موجود تھا، ان کے درمیان یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب تھا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ حالانکہ اس غدیر خم کے واقعے میں تفصیل بہت ہے، لیکن میں یہ دو اہم نکات بتا کر آگے گزر جاؤں گا۔ اس میں پہلا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگرچہ تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کتاب اللہ، یعنی اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی قرآن، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اسلام کی روشن دلیل ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری بھاری چیز، دوسری وزنی چیز کیا ہے؟ اور اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز فرماتے ہیں سرکار دو عالم، وَعِطْرَتِهِ اہل بیتہ، یعنی دوسری چیز میری آل، میری اہل بیت۔ اگرچہ تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ کو اکٹھا آ کر ملیں گے، یہ قیامت تک بھی جدا نہیں ہوں گے۔ کون سی چیزیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ مولا کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور دونوں چیزوں کو مانتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن پاک کی سنتے ہیں، اہل بیت کی نہیں سنتے، وہ بھی نجات نہیں پائیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں اور ان کے جھوٹے فضائل بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک، حدیث پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت پر وہی لوگ ہوں گے جو یہ دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ اور سرکار دو عالم نے اس حدیث پاک میں فرمایا ہے ثقلین، ثقلین کا معنی ہے وزن، ثقل سے نکلا ہے ثقلین، وزنی چیز۔ یہاں پر وزنی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اکثر لوگ اس لفظ ثقلین پر زیادہ توجہ نہیں کرتے، حالانکہ اس ثقلین میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ ثقلین ہے وزنی چیز۔ وزنی چیز سرکار دو عالم کس کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن اور میری اہل بیت، یہ دو بھی وزن چیزیں ہیں۔ ہم مثال کے طور پر سمجھنا چاہیے تو اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کم از کم وہ پتھر کا وزن مثال کے طور پر 150 سے 200 kg کے قریب ہے۔ کیا اس پتھر کو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اس پتھر کو ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، اور جسم میں بہت بڑا شخص ہو، جیسا کہ ہم اپنی زبان میں جو کہتے ہیں باڈی بلڈر۔ 100 سے 150 kg کا پتھر اٹھانے کی قوت، طاقت اسی کے اندر ہوتی ہے، اور ایک نحیف، لاغر، لاچار انسان اٹھا بھی دیا تو وہ زیادہ وقت اس کو نہیں سنبھال پائے گا، کیونکہ وہ پتھر وزن ہے۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل ہر کوئی علی علی، حسین حسین نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیزیں وزن ہے۔ سرکار دو عالم نے لفظ ثقلین کا اس میں اشارہ دیا ہوا ہے۔ علی علی اگرچہ آپ کو کرنا ہے، حسین حسین کرنا ہے، آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ہے، تو یہ جان لیجئے آپ کو پریشانیاں، مشکلات کا سامنا ضرور ضرور کرنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی کسی کو چیزیں نہیں مل جاتی، یہ چیزیں بھاری وزن ہے۔ علی علی اگر چاہے آپ کو کرنا ہوگا تو ایسی ہی قوت، ایسی ہی طاقت پیدا کرنا ہوگی۔ یہ قوت طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ قوت اور طاقت
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے طاقت۔ اور سرکار دو عالم نے ان کی محبت کو جیسا نماز فرض ہے، جیسا روزہ فرض ہے، جیسا صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر جیسا حج فرض ہے، ایسے ہی ہر مسلمان پر، مومن مسلمان پر اہل بیت علیہم السلام کی محبت واجب اور فرض قرار کر دی گئی ہے۔ اور سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان، مقام ابراہیم جو کعبے کے سامنے ایک مقام ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کیا تھا۔ یہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، حالت روزہ میں ہو اور حالت اعتکاف میں ہو، اور اس کی عبادت 900 سال تک ہو، اور وہ اسی حالت پر مر گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ کعبۃ اللہ شریف میں اس کی موت ہوئی ہے، اور یہ حالت روزہ میں تھا، حالت نماز میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تھا۔ ہر کوئی شخص کا گمان یہی تک جائے گا کہ یہ شخص بے شک جنتی ہے، اس کی نجات میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت نماز میں، حالت روزہ میں ہے، اور اس میں بھی کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر 2 رکعت نفل نماز یا فرض نماز پڑھنے کا کئی رکعتوں کا ثواب ہے۔ احادیث میں لاکھوں تک اس کی تعداد آئی ہے، غالباً وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ ایسا مقام ہے، ایسے مقام میں، ایسی حالت میں جو شخص مر جائے، ہر کسی کا غالب گمان یہی ہوگا کہ یہ شخص بہت نصیب دار ہے، بہت قسمت والا ہے، بہت مقدر والا ہے۔ لیکن اس کے آگے سرکار دو عالم کے کچھ جملے ہیں۔ سرکار دو عالم حدیث مبارک میں کیا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، یہ حدیث دیگر احادیث کی کتبوں میں بھی آئی ہے، نقل کیے ہیں محدثین نے۔ آگے کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میری اہل بیت سے بغض ہوا تو وہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس حدیث پاک کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا مقام و مرتبہ، ان کا منصب کہاں تک سرکار دو عالم نے بتایا ہے۔ لہذا ہمارا فوکس اور ہماری توجہ زیادہ اہل بیت علیہم السلام تک ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا ذکر ہی راہ نجات ہے، بغیر ان کے ذکر کے کوئی چارہ نہیں ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو وہاں پر سرداری پہ ہوں گے امام حسن پاک اور امام حسین پاک، جنت میں بھی انہی کی سرداری ہے۔ اور عورتیں اگرچہ جنت کو جانا چاہتی ہے تو عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت شہزادی رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جتنے بھی دین اسلام میں اہم مناصب ہیں، منصبیں ہیں، وہ تمام کے تمام اہل بیت علیہم السلام کے ذمے میں ہیں۔ بغیر اہل بیت علیہم السلام کے اتباع کے، ان کی محبت کے، مومن مسلمان کو چارہ نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام کی تمام اولاد آدم ایک جگہ پر ہو جائے، ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے، اور میرا علی تنہا ایک طرف کھڑا ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں اتنے احادیث ہیں اور اتنی قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہم ان تمام کے ذکر کرنے سے قاصر ہیں، ہماری زبانیں قاصر ہیں، ایک ہی وقت میں یہ پورے فضائل ہم نہیں سمیٹ سکیں گے، زندگی ناکافی ہے اس کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، اہل بیت علیہم السلام کی
جو اہمیت ہے اسلام کے اندر، دیکھیے بغیر ان کی محبت کے نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے بغیر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے۔ سرکار دو عالم نے جا بجا اس چیز پر توجہ دلائی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو۔ یہ چیزیں پورے جو میں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اگرچہ آپ کتابوں کا مطالعہ کرنے نکلیں گے تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے، آپ کی عقل جو ہے یہ حیران رہ جائے گی، ایک دم دنگ رہ جائے گی، اتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کیوں اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اہمیت ان کی کیوں سمجھاتے ہیں، ان کے فضائل کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ بغیر مومن مسلمان کو کوئی بھی ہو، بغیر ان کی محبت کے، ان کی اطاعت کے چارہ نہیں۔ اگرچہ تم جنت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، آخرت بھی اچھی چاہتے ہو، دنیا بھی اچھی چاہتے ہو، تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام اولی الامر میں شامل ہے۔ اولی الامر کی جو اطاعت ہے یہ واجب قرار دی گئی ہے قرآن مجید میں، اور محدثین نے بھی بہت سی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں یہ اولی الامر ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک حدیث پاک ہے جو بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ صحابی رسول ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس آ کر ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، ایک مسئلہ پوچھتا ہے، کیا ہے عبداللہ ابن عمر یہ بتائیے کہ احرام پر مکھی کا خون یا مچھر کا خون لگ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے فتویٰ پوچھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ احرام پر مکھی کا خون یا مچھر کا خون لگ گیا تو اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اور اسلام میں اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں، اے شخص تو کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ میں عراق سے آیا ہوں، میں اہل عراق ہوں، میرا وطن عراق ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تم احرام پر مچھر یا مکھی کے خون لگ جانے سے کیا حکم مجھ سے پوچھ رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اپنے ہاتھوں سے خون سے رنگ دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ صحابی رسول ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ حدیث پاک تو اتنی ہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس کو کھڑا کر سامنے، اے لوگوں دیکھو یہ وہ فتویٰ پوچھ رہا ہے جس نے آل رسول کو، جن کے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگے ہیں، یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ احرام پر مچھر یا مکھی کا خون لگ جانے سے کیا حکم عائد ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتا چلا؟ یہ جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ اپنے آپ کو ایسا واضح کر رہا ہے، ایسا معلوم کرا رہا ہے کہ میں اتنا تقوی دار ہوں، اتنا پرہیزگار ہوں، کہ اتنا متقی ہوں، یعنی بہت نیکوکار ہوں میں، ایسا اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اہل عراق نے اور اہل شام نے مل کر
اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ غداری کی تھی۔ یہ واقعات تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل جب بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں ناسبی فطرت، خارجی فطرت اور یزید کو چاہنے والے، حالانکہ ظاہر تو نہیں کرتے ہم یزید کو چاہنے والے، لیکن ان کے اعمال سے پتہ لگ جاتا ہے یزید اور ان کے ابو کو چاہنے والے ہیں بول کے۔ تو یہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر میں روک لگاتے ہیں، ٹوک لگاتے ہیں۔ یہ کیسی روک لگاتے ہیں؟ مطلب مثال کے طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ثقہ نہیں ہے، اس کا راوی مدلس ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ اس میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ جائیے یہی وہ لوگ ہیں جو آپ ان کو دوسرے مسائل بولیے، جیسا کہ مسواک ایسا کرنا ہے، نماز ایسا پڑھنا ہے، تو اس میں کوئی بھی نقص نہیں نکالیں گے وہ۔ اگرچہ آپ کو کوئی غلط بھی بتا دیا تو اس میں نقص نہیں نکالیں گے۔ جیسے ہی آپ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بتا دیں گے تو یہ ان کے پیٹوں میں جلن پیدا شروع ہو جائے گی، ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ظاہر سے دیکھنے کو ہم کو یہ ملتا ہے کہ کتنے نیکوکار ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں، لیکن ان کے دل اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے خالی ہے۔ آپ کو آج کل ایسے بہت سے لوگ دکھ جائیں گے جو داڑھی ہوتی ہے، بڑے بڑے عمامے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خلافتوں کے منصب پر بیٹھے رہتے ہیں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں، فلاں سلسلے سے میرا تعلق ہے، میں یہاں کا سجادہ ہوں، وہاں کا سجادہ ہوں، بہت کچھ بتائیں گے آپ کو، کیوں؟ اپنی فضیلت واضح کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ایسے حرامی النسب، خارجی النسب لوگ ہیں جن کو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل نہیں گلتے۔ یہ اپنے فضائل تو لوگوں کو بتائیں گے، مطلب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بول کے، مجھے یہ شرف حاصل ہے، مجھے وہ شرف حاصل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری باتوں کو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ لیکن وہی اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اگرچہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کی جھوٹی فضائل، جھوٹی تعریفات آپ لوگوں کو سنائیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہاں بھی یہ صحیح ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں پر آپ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سنا دیے تو ان کی پیٹوں میں جلن شروع ہو جائیں گی، ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پکے قرآن و حدیث کے عین مطابق منافق لوگ ہیں۔ ظاہر تو ان کا لبادہ اسلام والا ہے، دین والا ہے، صوفیوں والا ہے، لیکن ان کے دل، ان کے دماغ اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے، حلاوت سے خالی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں حسن، ہمارے شہر حسن میں بھی پروگرامز ہوئے، جن کا پروگرامز کا موضوع کا نام تھا، یعنی پروگرام کا ٹائٹل تھا جشن عید میلاد النبی وہ عظمت صحابہ و غوث اعظم کانفرنس بول کے رکھے تھے۔ لیکن ہم نے بھی ان کے پروگرام سنے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن یہ جو ٹائٹل تھا، اس ٹائٹل کے مطابق اس میں کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ انشاءاللہ میں یہ سب باتیں جو حسن شہر میں مامو جان کا جو ذکر ہوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مامو جان کو چھڑا لیے، ہم مامو جان کو بچا لیے، لیکن انشاءاللہ آج بھی مولا کائنات کا نام لینے والے زندہ ہیں، امام حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے زندہ ہیں۔ ہماری بھی کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے اس میں تعویل ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لہٰذا آنے والی نشست میں انشاءاللہ
معاویہ کون ہے؟ معاویہ ابن ابو سفیان. آپ دیکھ رہے ہیں پورا ہندوستان نہیں پورے ورلڈ میں ایک ہی ماحول رچا ہوا ہے. معاویہ یہ ہے، معاویہ وہ ہے، معاویہ ابن ابو سفیان کے فضائل یہ ہے، فلاں فلاں لوگوں نے ان سے احادیثیں لی ہوئی ہے. کیا کیا لی ہوئی ہے اور کیا کیا اس کے فضائل ہے، کیا کیا اس کے کارنامے ہیں، انشاءاللہ علی کا نام لینے والے زندہ ہے، تمام کو واضح کریں گے. لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیے ہیں، اتنا گمراہ کر دیے ہیں، لوگوں کا ذہن کتابوں کی طرف نہیں جاتا، احادیث کی طرف نہیں جاتا، تحقیق کا تو نام بھی نہیں ہے لوگوں کی طرف. جو بھی داڑھی جھبے والا بول دیا وہ فل اینڈ فائنل ہے، وہ قرآن و حدیث ہے ان کے لیے. انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے چند احادیث پیش کی تھی، عوام الناس ہو یا علماء اکرام ہو، ان کے سامنے یہ احادیث سب پیش کی تھی. کوئی بھی شخص ہم نے جو احادیث پیش کی تھی اس کو ٹچ تک نہیں کیا. اور یہ لوگ عوام کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ بھی جو بھی یہ پیش کرتے ہیں یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ رافضیوں کی کتاب ہے. اگرچہ تمہارے اندر دم خم ہے، جو کہنے والے ہیں شیعہ کی رافضی کی کتابیں ہیں، اگر ثابت کر دو گے یہ شیعہ رافضی کے دلائل ہیں، یہ شیعہ رافضی کے پروف سے ریفرنسز ہیں، تو زندگی بھر تمہاری غلامی ہم کریں گے. اتنے پکے دعوے کے ساتھ ہم نے اپنی بات رکھی ہے. ارے عوام کو جو احادیث محدثین نے نقل کی ہوئی ہے سناؤ تو صحیح. ہم نے ہمارے شہر میں بہت کوشش کی کہ کف لسان ہو جائے، کف لسان ہو جائے، کف لسان ہو جائے، لیکن یہ کف لسان کا جنازہ نکال دیا لوگوں نے. انشاءاللہ اب کف لسان کسے کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، اسکرین شاٹس، کتابوں کے پیجز کے ساتھ. انشاءاللہ عوام کو دکھائیں گے ہم. عوام فیصلہ کر لے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون بزرگان دین کے باتوں پر عمل کرنے والا ہے کون نہیں کرنے والا ہے. بزرگان دین کے اقوال کیا کیا ہیں معاویہ ابن ابو سفیان کے تعلق سے، یہ اتنا دھوکے میں رکھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یزیدی ہونے پر نہیں شرما رہے ہیں، اپنا موقف بے باک بیان کر رہے ہیں. ہم حسینیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم حسینیوں کی غیرت کہاں چلے گئی ہے؟ بھئی ہمارا عقیدہ جو ہے آپ واضح کر دیجئے. معاویہ ابن ابو سفیان کو نہیں مانتے، اس میں کچھ بھی کیا بھی تکلیف نہیں. ہندوستان ہے بھی یہ کسی کے باپ دادا کا دین نہیں ہے. دین جو ہے سرکار دو عالم اور ان کے آل پاک سے پھیلا ہے، ان کے آل پاک کی جاگیر ہے دین. آج یہ جو ممبر رسول ہو، مساجدوں کے ممبر ہو، مساجدوں کے مینار ہو، مساجدوں کے گنبد ہو، یہ مدارس ہو، یہ محافل ہو، یہ سب کچھ صدقہ ہے تاجدار کربلا کا. آج امت حسان فراموش ہو چکی ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے. انشاءاللہ کہنے کے لیے باتیں بہت سی ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی ایک شخص آیا تھا حسن کے اندر، اس کا سامنا ہم کو بنگلور میں ہی ہو چکا تھا. بنگلور میں ہی اس کی حقیقت ہم نے پہچان لی تھی. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت کیا بولتے ہیں بہت فیمس شخصیت ہے، بہت اعلیٰ. یہ ہندوستان میں اس کو ایسا بنا دیے ہیں مناظر عالم اسلام اس کا لقب ہو گیا ہے. یہ کہاں تک مناظر ہے، یہ کہاں تک اس کی حقیقت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی واضح کریں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہم انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے لیکن اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، صلح نہیں کریں گے. اب کف لسان کا مطلب ہم بتائیں گے عوام کو کہ کف لسان کسے کہتے ہیں. کف لسان کا تم نے تو جنازہ نکال دیا، ماحول کو بگاڑ کر رکھ دیا. اب انشاءاللہ آنے والی نشست میں یہ تفصیل سے بیان ہوگا. لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے
عاجزانہ مؤدبانہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو سمجھیے، ان کے احادیث کا مطالعہ کیجیے، سرکار دو عالم کے جو بھی فرامین ہیں اس فرامین پر غور و فکر کیجیے، تو آپ کو اہل بیت علیہم السلام کا منصب، ان کے فضائل سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیا سمجھ میں آئیں گے ہم کو؟ کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہی رہتا ہے، مومن کے پیچھے ہی رہتا ہے شیطان، اور اس سے بھی زیادہ جس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت مودت ہوتی ہے، اس کے پیچھے تاک لگائے ہوئے رہتا ہے کہ کیسے آپس میں ہی لڑا دوں، کیسے ان کو بکھرا دوں، یہ اس کی سازش رہتی ہے۔ اور وہ شیطان کے صورت میں اس کے شیطان کے چھیلے بہت سے موجود ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھتے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ شیطان کا چھیلا ہے۔ یہ چھوٹی بات بتا کر انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے آج ایک سٹیٹس رکھا تھا کہ وہ سٹیٹس کیا ہے، میں پڑھ کو سنا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے ان کے عقائد کتنے گرے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں، اتنا گمراہ کر رہے ہیں کہ عوام ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ جو بھی یہ بولتی ہے قرآن حدیث مان لو بھی ان کی باتیں، کئی کو تو داڑیاں ہی، لمبے لمبے جھبے ہی، 4-4 5-5 ٹائم حجاں کری، عمرہ کری۔ ہاں، عوام کا پیسہ میلاد النبی کے واسطے، مساجد کا پیسہ پروموشن ہو رہا، سو کس کا؟ ان کے سلاسل کا۔ جس جگہ پہ رسول اللہ کی سیرت بولنی ہوتی ہے، رسول اللہ کی سوانح حیات بولنا ہوتا ہے، یہاں پر ان کے سلسلے کا پروموشن ہوتا ہے۔ نعرے بھی سنے ہم نے، نعرے بھی پورے ان کے سلسلے کے۔ کہاں گئے بھی رسول اللہ، ان کی آل، ان کے وفادار صحابہ اکرام کہاں گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں ان کو ایک ہی صحابی یاد ہے جو ان کا مامو جان ہے۔ انہیں اکلا چمت کا مامو، دوسرے مامو ان کو یاد نہیں۔ دوسرے مامو وہ کون ہے؟ انشاءاللہ ہمیں بتاتی ہوں۔ امت کے مامو جان اور بھی ہیں جو کہ مولا کائنات کے جان نثار اصحاب تھے، انشاءاللہ یہ بھی واضح کریں گے۔ یہ شاید نام تک سے نہیں سنے ہوں گے سوائے ان کے مامو جان کے۔ اگر یہ امت کا مامو ہوا تو یزید بھانجا ہوا، یزید کی بھانجا گیری ان کو سلامت، اور معاویہ کی مامو گیری ان کو سلامت۔ ہم دور سے سلام کر ڈالتے ہیں ایسے چیزوں کو، ہمارے بھی مامو آہیں۔ حالانکہ ایک عالم ہی حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب کر کو انہوں سخت منع فرما کو ہی کہ امت کا مامو کسے بھی نہیں بنانا کر کو۔ انشاءاللہ میں اس کا حوالہ پیش کر دوں۔ اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے لوگ ہیں، ان کو حوالے کی ضرورت ہوتی ہے نازبی کے لیے، خارجی کے لیے، انشاءاللہ ان کو بھی پیش کریں گے۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو حوالے سے ریفرنس سے خالی ہو۔ ایک جو سٹیٹس تھا، دیکھیے ان کا عقائد کہاں تک گرے ہوئے ہیں۔ ایک ٹائم درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سٹیٹس میں نے یہ رکھا تھا، کتے کو نہلانے سے کتا پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ نہلانے والا خود نجس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یزید کو رضی اللہ کہنے سے وہ رضی اللہ نہیں بنتا، لیکن کہنے والا چاہے جس صدی کا بھی نیک ہو، لعنت اللہ ضرور بن جاتا ہے۔ اسٹیٹس پہ ڈائریکٹ میرے نمبر پہ ایک کمنٹ آیا، یہ کیا باتاں کر رہی بھی ہے تمہیں، یہ کون بھی سکھا ڈالے سو تم نہ، انہیں ڈائریکٹ بولنا نہیں چاہ رہا یزید رضی اللہ کر کو۔ اور یہ شخص جو ہے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، بزرگان دین کو ماننے والا کہتا ہے، میں سرکار غریب نواز کو مانتا ہوں، میں سرکار غوث پاک کو مانتا ہوں، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مانتا ہوں، میں گیس و دراز بندہ نواز کو مانتا ہوں۔ اس کے دعوے ہیں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کیا بول رہے ہو آپ۔ میں بولا میں نے نیکسٹ اس کے پیچھے ایک کمنٹ کیا، کیا بھی یزید تمہارے رشتے میں کہتا بھی لگتا اگر کو؟ اس کی آواز بند، کچھ بھی نہیں آیا۔ دیکھیے جو اہل بیت علیہ السلام کا قاتل ہے، اس کی جو
کرتوت ہے، اگرچہ عوام کو ہم نے واضح کیا تو ان کے دل کیسے للچاتے ہیں. یہ پکا ثبوت ہے کہ بنو امیہ کی نسل والے لوگ ہیں. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ مسلمانوں کی لبادوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے تعلق سے جو بھی ہمارے شہر میں باتیں ہوئی ہے انشاءاللہ تمام کا دندان شکن جواب دیں گے ہم انشاءاللہ. اور جس کے اندر بھی دمخم ہے ہم کو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بولنے سے اور ان کے دشمنوں کے کرتوتوں کو واضح کرنے سے روک کر دکھاؤ. انشاءاللہ ہم بھی مولا کائنات کا نام لینے والے ہیں، اور ہماری محفلوں میں تو نعرہ حیدری لگتا ہی تو ہے. کہیں پر لگے یا نہ لگے ہماری محفل کی جان ہے نعرہ حیدری، اور نعرہ حیدری وہی لگاتا ہے جس کے اندر بہادری ہو. نعرہ حیدری ایک ایسی علامت ہے جو مومن ہونے کی علامت ہے اور منافقت کی پہچان ہے. بنگلور میں بھی ہم نے نعرہ حیدری لگایا تھا تو تمام کے چہرے بگڑ گئے تھے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے تھے. کیا لگاریز بھی ہم نہ دیکھ کو لگاریز کی کہے نو. ہمیں پوچھے کیا بھی اہل بیت کے دشمنوں کو تمہیں لعنت بھیجتے نہیں کی گئے نہیں بھی یہاں لگانوں کو باہر لگا لیو. تو اس کا مطلب صاف سیدھا سمجھو، تمہیں ان کے عقائد کان تک گر کو ہی، ان کے ذہنہ میں کیا کیا کچرا بھر لے کو ہی نوگر کو. ان کو ایسا ہمیں خاموش رہے گا تو کیا ہوتی ہیں تو سرام پر چڑھ کو ناشتی ہیں. ڈگریاں والے، سند والے، ان کے پاس پورے ہیں نا بھی مفتیان کے، محدثان کے، فقیان کے، فاضل کے، عالم کے، مفسر کے، پورے ڈگریاں ہیں. ہم نہ خالی مولا کائنات کافی ہیں. مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو بھی مولا کائنات کا ماننے والا ہے وہ علم سے پیچھے نہیں ہوگا. انشاءاللہ تمام کو واضح کریں گے. آج کی اس گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یا اللہ عز و جل عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو نیست و نابود فرما. مالک و مولا ہم تمام کے ایمان کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ عز و جل جب تک زندہ رکھ اہل بیت علیہم السلام و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے محبوبین کی محبت میں زندہ رکھ. یا اللہ جب موت عطا فرما تو اسی پر عطا فرما. یا اللہ عز و جل اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر تا قیامت تک لعنت بھیجنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.